ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ جی ہم سورۃ النساء پڑھ رہے تھے اور ہماری آیات کتنی ہو گئی تھی؟ 58۔ انشاءاللہ چلے آگے چلتے ہیں۔ امید ہے کہ اپنا پچھلا سبق تو دہرا لیا ہوگا۔ انشاءاللہ سبھی کوشش کیا کریں اپنے پچھلے سبق کو دہرانے کی۔ یہ نا آپ کو تقریباً کوئی 2-4 دفعہ اگر آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھ لیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ تقریباً اچھے طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکیں گے بغیر ترجمے کے ہی۔ یعنی اگر بغیر ترجمے کے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور اگر کہیں تلاوت لگی ہوگی آپ سنیں گے تو آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ آ رہی ہوگی کہ، اور ایک لطف آئے گا، ایک مزہ آئے گا آپ کو سنتے ہوئے کہ ہم نے کیا سنا ہے، سمجھ آنے لگے گی آپ کو۔ تو جی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا، اطاعت کرو، یعنی اطیعوا اللہ اطاعت کرو، حکم ماننا اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور حکم دینے والا، امر ہوتا نا حکم، تو جو تمہیں صاحب اختیار ہیں، صاحب امر ہیں، ان کا حکم مانو، منکم جو تم میں سے ہوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم میں تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپس میں تم جھگڑ پڑو، فی شیئن کسی شے میں، کسی چیز میں، فردوہ تو لوٹاؤ اس کو، رد سے لفظ ہے، رد کر دینا، لوٹا دینا، واپس کر دینا، اللہ اللہ اور رسول، اور رسول کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف، الہ کا مطلب ہوتا کی طرف، ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ذالک یہ خیرون بہتر ہے، واحسن تأویلا اور بہت اچھا ہے، احسن اچھا ہے، تاویلا انجام کے لحاظ سے۔ ان آیات کے اندر اللہ اور اس کی تابعداری کی آپ کو وصیت کی گئی ہے، اور تیسرا بندہ جو تم میں سے تمہارے اوپر اولی الامر ہو، حکم دینے والا ہو، یعنی ایک گروہ بنا دیا جائے، ایک جماعت بنا دی جائے، ایک امیر تمہارے اوپر مقرر کر دی جائے، تو پھر اس کی بات بھی سننی ہے اور ماننی ہے، اس کی بات ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ بھی اختلاف ہو گیا کسی بات میں، یا آپس میں اب اختلاف ہو گیا کسی بات میں، تو پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ آج ہم اپنے سارے تنازعات ادھر لے آئے نا تو سارے تنازعات ہی ختم ہو جائیں۔ ہم اپنے تنازعات کو ادھر نہیں لے کے آتے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لے کے آتے، ہم کہاں لے کے جاتے؟ اماموں کی طرف۔ وہ کہتا ہمارے امام نے یہ فرمایا، دوسرے نے کہا ہمارے امام نے یہ فرمایا، تیسرے نے کہا یہ فرمایا، تو جھگڑا اپنی جگہ پہ ہے، اپنے اپنے امام کے پیروکار بن گئے اور دین کے اندر فرقے بن گئے، اسلام کمزور ہو گیا اور لوگوں کے لیے یہ تمسخرانہ بن گیا کام۔ دیکھو مسلمان آپس میں پھوٹ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی نے کالے کپڑے پہن لیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام نے اس طریقے سے کہا ہے کہ یہ سوگ منانے کا طریقہ اس طریقے سے کرو، کسی نے ہری پگڑیاں پہن لی، انہوں نے کہا ہمارے امام کا یہ حکم ہے، کسی نے سفید پگڑی باندھ لی، اس نے کہا ہمارے امام کا یہ حکم ہے، ہمارے گروہ کی یہ نشانی ہے، ہمارے فرقے کی یہ نشانی ہے۔ تو یہاں سے یہ گروہ بندیاں نکلیں جب ہم نے اللہ اور اس کی رسول کی طرف لوٹانا چھوڑ دیا، بات کو، اپنے فیصلے کو، اپنے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب لوٹانا چھوڑ دیا تو پھر ہماری گروہ بندیاں بن گئی، اسلام یہاں سے کمزور ہو گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے تب کب لوٹانا ہے، یعنی کون لوٹائے گا؟ اللہ اور اس کی رسول کی طرف اپنا تنازع، اپنی بات کون لوٹائے گا؟ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات اس طریقے سے ہے وہ مومن ہے، اور اس کے برخلاف جو کہتا ہے میرے امام کا یہ قول ہے اور ہمارے امام ایسے کرتے تھے اور ہم نے اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم مقلد ہیں، تو آپ کو پتا ہے نا کہ دو جھگڑنے والے جو ہوتے ہیں ان میں ایک تو جھوٹا ہوتا ہے، اور دو کو چھوڑے جب 73 ہوں جھگڑنے والے تو پھر ان میں ایک ہی ہے سچ، سچ تو ایک ہی ہوتا ہے، باقی تو پھر سارے جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں، اور جھوٹ کے پلندے نہ بھی ہوں لیکن اگر وہ اسلام نہیں ہوتا، اگر وہ اسلام نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، تو چاہے وہ بات تقریباً ٹھیک بھی ہو طریقہ کار کے حساب سے، عمل کے حساب سے، اگر وہ بات جو ہے وہ یعنی ایک اپنی جماعت کے اندر اس کو کر دیا جائے لیکن وہ قرآن اور حدیث سے کیسے ٹکرا رہی ہو، تو پھر بھی وہ بات چاہے اس کا طریقہ اچھا ہو لیکن اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو پھر وہ غلط ہو جائے گی۔ تو یہاں ساتھ مومن ہونا شرط ہے، تو ہم نا مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، مومن نہیں بننا چاہتے، زیادہ تر مسلمان ہیں مومن نہیں بننا چاہتے۔ جب کبھی کہا جاتا ہے نا کہ خواتین سے کہ پردہ کرو، دیکھو صحابیات کا عمل تھا، امہات المومنین کا عمل تھا، تو کہتی ہیں نہیں باجی ہم تو ان کے پیروں کی خاک جیسی بھی نہیں، ہم نہیں ان کی کر سکتے ریسیں۔ اچھا کس کی کرنی ہے پھر؟ اغیار کی، غیر مسلموں کی؟ جب ہم ایک کی مخالفت کریں گے تو دوسری کسی کے ساتھ تو ہم مثبت بات ہماری مل رہی ہے نا، کسی کے ساتھ کسی اور کی تو اطاعت ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم نے اسلام کی اطاعت چھوڑی تو کس کی اطاعت کی؟ غیر اسلام کی۔ تو میں جب تک غیر الاسلامی دین ہے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا جو ہے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ غیر اسلام کے علاوہ باقی ساری چیزیں غیر اسلام ہیں۔ نہیں جی وہ تو بہت نیک ہستیاں تھیں تو ہم تو نیک نہیں بن سکتے، کیوں نہیں نیک بن سکتے؟ استغفر اللہ جی، شیطان کے بہکاوے ہیں ہمارے دلوں کے اندر کہ وہ نیک تھا تم نہیں نیک بن سکتے۔ جس طرح نا وہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کے ساتھ کسی عورت کا رشتے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ساتھ رشتہ، وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم کر لیں گے، ہم خود دین سکھا لیں گے یہ بچی کو، تو وہ بچی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی میں نیک بندے کے ساتھ نہیں ٹائم گزار سکتی، مجھ سے تو اس کی بے ادبی ہو جائے گی، وہ تو نیک ہے نمازی پرہیزی ہے تو وہ میں تو بے ادب ہو جاؤں گی اور تو میں تو نہیں کروں گی اسے۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں کہ تم نہ نیک بنو، بس تم نیکی کی طرف نہ جانا، نیکوں سے پرے پرے رہو کہ کہیں تمہاری جو بری عادتیں چھوٹ نہ جائیں، کہیں تم جنتوں میں نہ چلی جاؤ۔ استغفر اللہ۔ شیطان دیکھیں کیسی کیسی کھیلیں کھیلتا ہے، کیسے کیسے انداز سے، کیسے کیسے طریقوں سے۔ جس طرح وہ قرآن پاک اوپر رکھ دو، بہت اونچا رکھ دو، یہ پیٹھ ہو جائے گی ان کو۔ بھئی بہت اونچا رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ذرا اتنا اونچا چلو رکھ دو، ہاتھوں میں تو آ جائے، پکڑنا ہو تو پکڑ سکے آسانی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی سیڑھی منگوانی پڑے اس کو پکڑنے کے لیے۔ نہیں جی بے ادبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو نا میں نے دیکھا کہ جہیز میں قرآن نہیں دیتے بچی کو، تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن کیوں نہ دیا آپ نے بچی کو؟ تو کہنے لگی کہ وہ ہم نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ آتے جاتے سامان کے اندر اس کی بے ادبی ہو جائے گی تو پیٹھیں ہوئیں گی ان کو۔ اللہ کے بندی، جب ایک صندوق میں رکھ دیا گیا، ایک بیگ میں رکھ دیا گیا، اس کو ایک کور کر کے لپیٹ کے سیو کر کے رکھ دیا گیا، پیک کر کے رکھ دیا گیا، تو پھر اس کو کہاں سے پیٹ ہوگی؟ وہ جی بے ادبی ہوگی، ادھر ادھر صندوق اٹھائیں گے۔ کیسے جہیلے بہانے شیطان نے ہمارے دماغوں کے اندر ڈال دیے کہ قدر کے نام کی، عزت کے نام سے ہمیں اتنا دور کر دیا کہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ اگر کوئی گھر میں پڑھ رہی ہے کوئی بچی تو باہر سے کوئی عورت آ گئی ہے، اس طرح کی بچیوں نے بھی میرے ساتھ اس طرح کی باتیں بھی کی، تو وہ آ گئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو تیری امی کے ساتھ باتیں کرنی تھی اور تو قرآن لے کے بیٹھی، جا بیٹھی قرآن کو اندر رکھ دے تو۔ نہیں بیٹا یہ تو اس کی بہت بے ادبی ہو گئی، آپ قرآن پاک پاس پڑھیں اور میں تو اپنے کام کے لیے آئی تھی، میں نے تو بات۔ کیا حال ہے اس قوم کا؟ پتہ نہیں جی اتنی الٹی مت کہاں سے ماری گئی۔
تو کیا چیز ہے؟ جب تنازع ہو جائے تم میں کسی بھی بات میں ہو جائے، روزے میں ہو جائے، نماز میں ہو جائے، کلمے میں ہو جائے، زکوٰۃ میں ہو جائے، حج میں ہو جائے، حقوق العباد میں ہو جائے، تو پھر کہاں لے کے جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اگر تم ہو مومن ہے، جو مومن ہوگا وہی لے کے جائے گا ادھر، غیر مومن نہیں لے کے جائے گا۔ اور پھر تؤمنون باللہ، اللہ پر اور آخرت پر تمہارا ایمان بھی ہو، یعنی جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ اس سے حساب لے گا، اور میرا حساب میری اپنی گائیڈ بک کے مطابق ہوگا، نہ کہ کسی اور کے اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے مطابق ہوگا۔ اور کہتے ہیں وہ تو بہت بڑے سکالر تھے تو انہوں نے بھی قرآن کے مطابق ہی لکھی ہیں۔ تیرے پاس قرآن نہیں ہے، تو نے ضرور خلاصہ لینا ہے، تو نے ضرور ٹیسٹ پیپر لینا ہے، تیرے پاس نہیں ہے قرآن۔ خود دیکھو، جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جو ٹکرا رہی ہے اس کو چھوڑ دو، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک کو بھی غلط کر دو اس کی، لیکن نہیں، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی ہو، تم مومن بھی ہو، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہو۔ کیسی ٹھوس مضبوط باتیں ہیں، کیسے ٹھوس دلائل ہیں قرآن پاک کے اندر۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، اس کا انجام بڑا اچھا ہے اگر تم اللہ کی باتوں کے اوپر عمل کرو گے، چاہے تھوڑی ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو ان کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ ضرور جنتوں میں جاؤ گے۔ باقی جو اوامر و نواہی ہیں وہ بھی دیکھیں قرآن کے اندر کہ باقی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، سارا کچھ یہ ضابطہ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم قرآن کو کب کھولا؟ جب کوئی مرنے لگا، وہ نہ کھولیں یاسین سورت پڑھیں۔ اچھا کیا سیکھا قرآن سے؟ تو نے مرنا سیکھا۔ اوے اللہ کے بندے، جب تو نے مرنا سیکھا تو تیری جان نکلنے میں آسانی ہوگی، تو تیری زندگی گزارنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو نے جینا کیوں نہ سیکھا تھا؟ اسے مرنا سیکھا تھا، جینا کیوں نہ سیکھا؟ جینا بھی سیکھتے اس سے، یہ تمہیں جینے کا طریقہ بھی سکھاتا۔ مرنا کب ہے؟ زندگی کی آخری گرہ، اور باقی زندگی کتنی تھی وہ کیوں نہ سیکھی؟ وہ ایک لمحہ، وہ ایک گھڑی، وہ کچھ منٹ، اس کی آسانی کے لیے آپ نے اس کو سیکھا، اور باقی جتنی زندگی گزاری تھی اس کے گزارنے کے لیے آپ کو کسی اصول و ضوابط کی ضرورت نہیں تھی۔ مرنا جہاں سیکھا، جینا بھی جہاں سے سیکھو، تمہیں بڑے بہترین قوانین ملیں گے جینے کے لیے۔ اچھا، اطاعت جو ہے امیر کی وہ بھی مشروط ہے، یہ نہیں کہ امیر جو کہہ دے کہ بس وہی مان لینا ہے، نہیں، امیر کی اطاعت بھی مشروط۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیاس کو بھیجا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری کو دی، یہ دوسری حدیث ہے۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کو حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا بے شک دیا ہے۔ فرمانے لگا، اچھا لکڑیاں جمع کرو۔ پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں، پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا، لوگوں سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول میں پناہ لی ہے، تم جلدی نہ کرو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو جائے۔ پھر اگر آپ بھی یہی فرمائیں گے تو بلا جھجک اس آگ میں کود پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ کیا سنایا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ سنو، فرما برداری صرف معروف میں ہے، جو کام شریعت کا ہے اور جو کام صحیح ہو، شریعت اسلامیہ کا مطابق ہو، اس میں اطاعت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ تمہیں کہے کہ اب آگ میں جل کے مر جائے، تم آگ میں جل کے مرنا شروع کر دو، ایسے نہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے، جی چاہے یا طبیعت روکے، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی نافرمانے کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانے کا حکم ملے تو پھر نہ سنے اور نہ مانے۔
سمجھائی؟ اللہ رسول کی تابع داری کی اندر اندر آپ نے بھی امیر کی تابع داری کرنی ہے، اور اگر وہ اللہ رسول کی خلاف کام کرنے کی کار تو پھر آپ چھوڑ دینا، سننا بھی نہیں اور ماننا بھی نہیں۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی سننے اور ماننے کی، گو ہماری خوشی ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے سختی ہو یا آسانی ہو، چاہے ہم پر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہو، ہم سے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینے، لیکن جب تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل الہی بھی ہو، یعنی جب تم نے اس کا کھلا کفر دیکھا ہے اور تمہارے پاس دلیل بھی ہے کہ یہ اسلام کے اندر غلط ہے، تو پھر آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ بخاری شریف میں ہے کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو، گویا کہ اس کا سر کشمش ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حبشی غلام جس کا اعضاء کٹا ہوا ہو اس کے بھی الفاظ آتے ہیں، اور کسی جگہ پہ کٹی ناک والا حبشی غلام کے بھی الفاظ آتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل یعنی رسالت آپ نے سننے کی اور ماننے کی وصیت کی، اگرچہ ناقص ہاتھ پاؤں والا حبشی غلام ہی ہو۔ مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا چاہے تم پر غلام عامل بنایا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا ساتھ چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو، یعنی بات کرنے والا کوئی ہو لیکن بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ہو، کرنے والا کوئی بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو اسرائیل میں مسلسل لگاتار رسول آیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء بکثرت ہوں گے، خلیفہ ایک کے بعد دوسرے وہ بکثرت ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا پہلے کی بیعت پوری کرو پھر اس کے بعد آنے والے کی، ان کے حق انہیں دو، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ اچھا، آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے امیر کا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے اسے صبر کرنا چاہیے، جو شخص جماعت سے بالشت بھر جدا ہو گیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب اس کے اندر کوئی ذوق بھی نہیں ہے۔ اگر حق والی جماعت ہے تو پھر امیر کے اندر کوئی غلطی ہے، اب انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہو گئی، سب سے ہی ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی عقل جو پھر اتنی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی اس سے ناقص کام ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے اوپر صبر بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ حق والی جماعت کو چھوڑ کے پرے ہو جائے، ایسا نہیں، کہ جو حق والی جماعت کو چھوڑ کے پرے ہوگا پھر وہ جہالت کی موت مرے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو شخص اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت و دلیل کے بغیر ملاقات کرے گا، اور جو اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو بیعت کس کی کرنی ہے؟ لوگوں کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق جو بندہ چلے اس کے ساتھ چلو۔ اور بیعت یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح آج کل کے لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، ہر ایرا وغیرہ نتھو خیرا جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ پیر بنا ہوا ہے اور لوگ ہیں اس کی بیعت کر رہے ہیں، تو یہ ساری فضولیات ہیں، لغویات ہیں۔ یہ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں گیا، دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما ہے اور لوگوں کا ایک مجمع ہے، میں اب اس مجلس میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت عبداللہ نے یہ حدیث بیان فرمایا ایک سفر میں ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک منزل میں اترے، کوئی اپنا خیمہ ٹھیک کرنے لگا، کوئی اپنے تیر سنبھالنے لگا، کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ اچانک ہم نے سنا کہ منادی والا ندا دے رہا ہے، یعنی کوئی اعلان کرنے والے اعلان کر رہے ہیں، ہم تنگوش ہو گئے اور سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں
ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وہ جانتا ہے سکھا دے، اور تمام برائیوں سے بھی جو اس کی نگاہ میں ہیں انہیں آگاہ کر دے۔ سنو، میری امت کی عافیت کا زمانہ اول کا زمانہ ہے۔ آخر زمانے میں بڑی بڑی بلائیں آئیں گی اور ایسے ایسے امور نازل ہوں گے جنہیں مسلمان ناپسند کریں گے، اور ایک پر ایک فتنہ برپا ہوگا۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مومن سمجھ لے گا کہ اسی میں میری ہلاکت ہے، پھر وہ ہٹے گا، تو دوسرا اس سے بھی بڑا آئے گا جس میں اسے اپنی ہلاکت کا کامل یقین ہوگا۔ بس یوں ہی لگاتار فتنے اور زبردست آزمائشیں اور کامل تکلیفیں آتی رہیں گی۔ بس جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کا مستحق ہو، اسے چاہیے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ آپ محفل میں کسی کو عزت نہیں دیتے اور آپ چاہتے ہیں کہ جب میں اس کی محفل میں جاؤں تو مجھے عزت دی جائے۔ آپ کسی کو تحفہ دینا پسند نہیں کرتے اور آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے تحفے دے۔ آپ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اس کا حق دینا نہیں چاہتی، یعنی یہ بھابیاں وغیرہ یا کوئی بھی رشتہ ہو اس طریقے کا، اور خود اپنے بھائیوں سے لینا چاہتی ہیں۔ اس طرح کی میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ قرآن کی حافظہ ہے، قرآن کی حافظہ۔ اپنے بھائیوں سے تو کیس کر کے زمین لے لی اس نے، اور نندیں جو ہیں وہ دن رات جا کے منتیں کرتی ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ دے دو، ہمیں دے دو۔ اب وہ جو باپ کے حصے میں تھی وہ بھی باپ سے، یعنی بھائی نے، بچیوں کے بھائی نے، وہ بھی جعلی طریقے سے اس سے انگوٹھے وغیرہ لگوا کے وہ بھی اپنے حق میں کروا لی اور کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے دے گیا ہے، اور جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دے رہے، اور بعض اوقات عدالت بھی کر دیتی ہے حصے میں لیکن قبضہ نہیں دیتے بھائی۔ اپنے جو بھائیوں سے لی ہے وہ تو وہیں بیچ کے آ کے اپنے محل بنا لے ہیں ادھر، اور جو نندوں ہیں ان کو نہیں دینی، ان کا یہ جانے اور ان کا بھائی جانے، اور بھائی سے کہا ہوا کہ کچھ نہیں دینا، چاہے نہیں بھی کہا اگر کسی نے، بھائی خود بھی نہیں دے رہے، تو آپ گھر میں کیوں نہیں فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب میں لے کے آئی ہوں تو اپنی بہنوں کو بھی دو۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، خود دیکھا کریں، گھر کے اندر سلوک دیکھا کریں۔ گھر کے اندر اگر کوئی ساسو ماں ہے، کوئی والدہ ہے، کوئی سسر ہے، وہ نندے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ ہم کتنی عزت دے رہے ہیں اور چاہتے کتنی ہیں، عزت دے کتنی رہے ہیں اور مانگ کتنی رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس ایک نقطے کو اپنا لیا جائے، ہر بات پہ فوراً اپنے آپ کو ادھر لے کے، اگر میں جاؤں تو میں کیا چاہوں گی، اگر میں چاہوں تو میں کیا مانگوں گی، اگر میں چاہوں تو میں کیا دوں گی، اپنے آپ کو فوراً اس نقطے پہ لے کے ہیں۔ جس نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا سیکھ لیا وہ فلاح پا گیا۔ کیا کرنا ہے؟ جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ برتاؤ لوگوں کے ساتھ کرے۔ سنو، جس نے امام سے بیعت کر لی، اس نے اپنا ہاتھ اس کے قبضہ میں اور دل کی تمنا اسے دے دی۔ امام جو تمہیں نیکی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جی، اور اپنے دل کا پھل اسے دے دیا۔ اب اسے چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اگر کوئی دوسرا اس کے خلاف چھیننا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ سمجھائی بات کی؟ اب امام کی بات جب مان لی ہے، جو آپ کے اوپر اولی الامر بنایا گیا ہے، تو آپ اپنی خواہشوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ مثلا یہ زیادہ تر لشکروں میں ہوتا ہے کہ امام نے کہا کہ اب جہاں سے نہیں چلنا تو پھر نہیں چلنا ہے، امام نے کہا آگ نہیں جلانی تو نہیں جلانی ہے، امام نے کہا لیٹ کے چلنا تو لیٹ کے چلنا ہے وہاں سے، امام نے کہا ہے کہ بیٹھ بیٹھ کے چلنا تو پھر بیٹھ بیٹھ کے چلنا ہے، کیونکہ اس کا کہا ماننا ہے، وہ اپنے خطرات کو محسوس کر رہا ہے۔ اچھا، اپنی تمنا نہیں پھر چلانی،
अपनी तमन्नाएं अब छोड़ देनी है। अच्छा, अब अगर उसको मान लिया है कि वो ठीक है, लीडर ठीक है, अब दूसरा और कोई से लीडरी छीनना चाहता है, तो ये गर्दन उड़ाने वाली जो बात है ना, तो ये हुकूमत वक्त करेगी। हर किसी ने अपने हाथ में तलवार नहीं लेके बैठ जाना, हर किसी ने दूसरे की गर्दन ही उड़ानी शुरू कर देनी। ये फैसले हुकूमत वक्त करती है। अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं ये सुनकर करीब गया और कहा, आपको मैं अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या खुद आपने इसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी सुना है? तो आपने अपने दोनों हाथ अपने कान और दिल की तरफ बढ़ाकर फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इन दोनों कानों से सुना और मैंने इसे अपने दिल में महफूज रखा। मैंने कहा, मगर आपके चचाजाद भाई हजरत मुआविया हमें अपने माल बातल से खाने और आपस में एक दूसरे से जंग करने का हुक्म देते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने दोनों कामों से ममानत फरमाई है। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम। इसे सुनकर हजरत अब्दुल्ला जरा सी देर खामोश रहे, फिर फरमाया, अल्लाह की अताअत में इनकी अताअत करो और अगर अल्लाह की नाफरमानी को हुक्म दे तो उसे ना मानो। इस बारे में और भी हदीसें हैं। इसी आयत की ममानत की तफसीर में हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह से भी मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा जिसका अमीर हजरत खालिद बिन वलीद को बनाया। इस लश्कर में हजरत अम्मार बिन यासर भी थे। ये लश्कर जिस कौम की तरफ जाना चाहता था चला। रात के वक्त इसकी बस्ती के पास पहुंचकर पड़ाव किया। इन लोगों को अपने जासूसों से पता चल गया और छुप छुप कर सब रातों रात भाग खड़े हुए। सिर्फ एक शख्स रह गया, इसने इनके साथ जाने से इनकार किया। उन्होंने इन सब का जो है वो असबाब जो है ना, इसका सारा जो है जला दिया। ये शख्स रात के अंधेरे में हजरत खालिद बिन वलीद के लश्कर में आया और पता चला कि हजरत अम्मार से मिला। पता चलाकर हजरत अम्मार से मिला और इनसे कहा कि अम्मार, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और गवाही दे चुका हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे हैं और इसके रसूल हैं। मेरी सारी कौम तुम्हारा आना सुनकर भाग गई, सिर्फ मैं बाकी रह गया हूँ। तो क्या कल ये इस्लाम मुझे नफ़ा देगा? अगर नफ़ा ना दे तो मैं भी भाग जाऊँ। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, यकीनन ये इस्लाम तुम्हें नफ़ा देगा, तुम ना भागो बल्कि ठहरे रहो। सुबह के वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद ने लश्कर कशी की तो सिवाय शख्स के वहां किसी को ना पाया। इसे इसके माल समेत गिरफ्तार कर लिया। जब अम्मार को मालूम हुआ तो आपने हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये इस्लाम ला चुका है और मेरी पनाह में है। हज़रत खालिद ने फरमाया, तुम कौन हो किसी को पनाह दे सको? इस पर दोनों बुजुर्गों में कुछ तेज कलामी हो गई और किस्सा बढ़ा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा वाकया बयान किया गया। आपने हजरत अम्मार की पनाह को जायज करार दिया और फरमाया, आइंदा अमीर की तरफ से पनाह ना देना। समझाई कि अगर पनाह दे, अगर लश्कर के साथ तुम गए हो तो पनाह दे तो अमीर दे और अमीर की इजाजत से, अमीर से पनाह लेके दें, आप खुद ना पनाह दें। यानी आप अमीर की अताअत में हैं। इस वक्त आप लश्कर के मेंबर हैं, ना कि आप अमीर हैं इसके ऊपर। तो इसके अंदर अभी हमारे लिए भी कई सबक निकलते हैं। इस वाक़े के अंदर, इस बात के अंदर हमारे लिए भी बड़े सबक निकलते हैं कि हम खुद से फिर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया करें। अगर आप किसी ग्रोह में हैं तो फिर जो ग्रोह का अमीर है तो फिर आप उसी की इजाजत से ही सारा कुछ करें। फिर दोनों में कुछ तेज कलामी होने लगी। इस पर हजरत खालिद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इस नाक कटे गुलाम को आप कुछ नहीं कहते? देखिए तो ये मुझे बुरा भला कह रहा है। यानी ये नाक कटने का मतलब ये नहीं कि सच में उसकी नाक कटी हुई थी। जिस तरह जहां भी मुहावरा बोल जाते हैं ना बात कि मेरी नाक कट गई, जो बरादरी में मेरी नाक कटवा देगा ये बंदा, इसका मतलब तो ये तो नहीं होता ना, अमली काम। तो वैसे ही उन्होंने इस तरीके से बात की। देखिए तो ये मुझे बुरा भला कह रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अम्मार को बुरा ना कहो, अम्मार को गालियां देने वाले को अल्लाह गालियां देगा, अम्मार से दुश्मनी करने वाले से अल्लाह दुश्मनी रखेगा, अम्मार पर जो लानत भेजेगा इस पर अल्लाह की लानत नाज़िल होगी। अब तो हजरत खालिद को लेने के देने पड़ गए। अच्छा, इसके अंदर एक और सबक हमें मिल रहा है कि जो नेक बंदा हो उसके साथ बुग़्ज़ भी ना रखो, उसको गालियां भी ना दो
اسے دشمنی بھی نہ رکھو، اس کے اوپر لعنت بھی نہ کرو۔ اگر کوئی ہو گئی ہے تکرار تو تکرار کو تکرار کی حد تک رہنے دو۔ آپ نے کبھی دیکھا گاؤں کے اندر خواتین کو لڑتے ہوئے؟ جس بات پہ جھگڑا ہوا بات ختم، اس کا نام نہیں لیتے ہیں، اور وہ بات ختم ہو گئی اور بس اگلی شروع ہو گئی ہیں۔ تیری ماں ایسی تھی، تیری بہن ایسی تھی، تیری دادی ایسی تھی، تیری نانی ایسی تھی، تیرا قبیلہ ایسا تھا، تیرا فلاں ایسا تھا۔ بھائی جس کے اوپر بات کے اوپر تکرار ہوئی آپ اسی کی بات کریں نا، دوسری باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا تو اب کیا ہوا؟ حضرت خالد کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ حضرت عمار غصہ میں چل دیے، آپ دوڑ کر ان کے پاس چلے گئے۔ اب دیکھیں جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو دیکھیں اب کیسا ان کو فکر لگ گیا کہ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہے جس کے ساتھ میں جھگڑ رہا ہوں۔ دوڑ کر ان کے پاس گیا اور دامن تھام لیا، معذرت کی، اپنی غلطی معاف کرائی، تب تک پیچھا چھوڑا ہی نہیں جب تک حضرت عمار ان سے راضی نہ ہو گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اس کے بارے میں بھی، یعنی اگر اسی کے بارے میں ہوئی ہے یا کس کے بارے میں ہوئی ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں تو پھر سب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اصل اصلاح کیا ہے؟ اصل اصلاح ہماری ہے آج، کیونکہ قرآن جو ہے وہ رہتی دنیا تک ہے، تو اصل اصلاح جو ہماری ہو رہی ہے۔ تو یہ نا امیر کی اطاعت کا زیادہ بیان پیچھے گزر چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کے اندر کافی اس کا بیان گزر چکا ہے، تو اس کو دوبارہ سن لیں یا دوبارہ دیکھ لیں تو آپ کی اور یاد دہانی ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد سمجھ بوجھ والے اور دین والے لوگ ہیں، یعنی علماء۔ ظاہر بات یہی معلوم ہوتی ہے آگے کی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ لفظ عام ہے اور سارے ہی علماء سمجھ والے دین والے اس کے اندر شامل ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون، یعنی ان علماء نے انہیں جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا۔ یہ ہے قرآن پاک میں ہے نا، یہ میرے خیال میں سورۃ مائدہ کے اندر ہے یہ آیت، کہ ان کے راہب اور ان کے علماء جو ہیں یہ ان کو کیوں نہیں روکتے، حرام کھانے سے جھوٹ بولنے سے کیوں نہیں روکتے۔ اور جگہ بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو علم والوں سے بات پوچھ لیا کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ علم والے لوگوں کی، علماء کرام کی، نہ کہ جاہلوں کی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرمانبرداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بس یہ ہیں احکام علماء امراء کی اطاعت کے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اس کی کتاب کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ان کی سنتوں پر عمل کرو، حکم والوں کی اطاعت کرو، یعنی اس چیز میں جو اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ کے فرمان کے خلاف اگر ان کا کوئی حکم ہو تو اطاعت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے وقت علماء یا امراء کی ماننا حرام ہے، جیسے کہ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔ اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی فرمان اللہ اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس سے بھی زیادہ صاف حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ کسی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف جائز نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اگر تم میں کسی کے بارے میں جھگڑا پڑے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ بس جہاں صریح اور صاف لفظوں میں اللہ عز و جل کا حکم ہو رہا ہے کہ لوگ جس مسئلہ میں اختلاف کریں، خواہ وہ مسئلہ اصول دین سے متعلق ہو خواہ فروعی دین سے متعلق ہو، اس کے تصفیہ کی صورت صرف یہی ہے کہ کتاب و سنت کو حق مان لیا جائے، جو اس میں ہو وہ قبول کیا جائے، جیسے اور بھی آیت قرآن میں ہے اور جگہ بھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر کس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ پس کتاب و سنت جو حکم دے اور جس مسئلہ کی صحت کی شہادت دے وہی حق ہے،
बाकी सब बातिल है। कुरान फरमाता है हक के बाद जो है ज़लालत और गमराही है। इसलिए जहां भी सुकम के साथ इरशाद होता है अगर तुम अल्लाह ताला पर क़यामत पर ईमान रखते हो, ये इसके अंदर शर्त है। यानी अगर तुम ईमान के दावे में सच्चे हो तो जिस मसला का तुम्हें इल्म ना हो, यानी मसला में इख्तलाफ हो, जिस अमर में जुदा जुदा और हों, इन सब का फैसला किताबुल्लाह और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करो। जो इन दोनों में हो मान लिया करो। बस साबित हुआ जो शख्स इख्तलाफी मसाइल का तस्फिया किताब सुन्नत की तरफ ना ले जाए वो अल्लाह पर क़यामत पर ईमान नहीं रखता। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि झगड़ों में और इख्तलाफ में किताबुल्लाह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला लाना, इनकी तरफ रजू करना ही बेहतर है और यही नेक अंजाम खुश आइंद है और यही अच्छे बदले दिलाने वाला काम है। बहुत अच्छी जज़ा है, बहुत ही अच्छा इसका समर है, बहुत ही अच्छे इसके फल हैं।